بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہمیں ایک ممتاز صوفی اسکالر ابو العباس کی سوانح یاد کو پیش کر رہے ہیں، جو اپنی گہری روحانی بصیرت اور تعلیمات کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی زندگی کا تفصیلی جائزہ لے کر ہم ان کی فلسفیانہ خدمات اور تصوف پر ان کے لازوال اثرات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کے نچوڑ اور اسلامی روحانیت کے تناظر میں ان کے کام کی اہمیت کو جانیں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ المرسی ابو العباس نصری دور میں اندلس کے ایک ولی تھے اور جو بعد میں اپنی زندگی میں مصر میں اسکندریہ چلے گئے۔ ان کا پورا نام شہاب الدین ابو العباس احمد بن عمر بن محمد الانصاری المرسی ہے۔ المرسی ابو العباس جیسا کہ اب انہیں عام طور پر کہا جاتا ہے، مصر کے 4 بزرگوں میں سے ایک ہے۔ باقی 3 احمد البداوی، الصداقی اور الحمق ہیں۔ مصر میں ان کی وراثت اور تعلیم ایسی تھی کہ ملک میں مرسی ایک عام نام بن گیا۔ شہاب 616 ہجری میں اندلس کے مرسیہ میں تجارتی کاروبار میں ایک مشہور گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے مذہبی علوم میں اچھی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ تجارتی کاروبار میں اپنے والد کی مدد کرتے ہوئے بڑے ہوئے۔ وہ اپنی ایمانداری اور ضرورت مندوں کے لیے بہت سے تعاون کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اسپین پر عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے کنٹرول میں اپنے خاندان کے ساتھ اسپین پیش نظر 640 چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ اس کے والد، بھائی اور اس کے والدہ بھی تھیں، تاہم اس کے والدین اپنے منزل تیونس نہیں پہنچ سکے۔ تیونس میں شہاب نے شیخ ابو الحسن شاذلی کے بارے میں سنا، جو شاذلیہ صوفی بھائی چارے کے بانی تھے، اور جب وہ مصر میں اسکندریہ چلے گئے کہ وہ ان کے ساتھ تھے، اسپین کے بہت سے مسلمان علماء نے اسکندریہ میں رہنے کا انتخاب کیا، کیونکہ مسلمان اسپین دھیرے دھیرے دشمن عیسائی قوتوں کے تسلط میں چلا گیا۔ الشاذلی کو شہاب کا بہت شوق تھا، وہ اس کے بہترین شاگردوں میں سے ایک مان رہے تھے۔ ابو العباس المرسی جیسا کہ شہاب اسکندریہ میں مشہور ہوا، نے الشاذلی کی بیٹی سے شادی کی اور اس سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اسکندریہ میں 43 سال تک ایک مسلمان استاد کی حیثیت سے رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات 686 میں ہجری میں 1287 سن میں ہوئی۔ ایک نوجوان کے طور پر ابن عطا اللہ نے نظریہ نہیں رکھا تھا اور بعد میں تصوف کو اسلام کا لازمی جز قرار دیا تھا۔ ابن عطا اللہ کے تصوف کی ابتدائی مخالفت ابو العباس المرسی کے شاگردوں کے ساتھ بحث میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ 674 ہجری 1276 سن عیسوی تک تھا جبکہ ابن عطا اللہ نے ابو العباس المرسی کے دیے گئے ایک عوامی لیکچر میں شرکت کی، جس کے بعد وہ تصوف کے مخالف سے ابو العباس المرسی کے سب سے سنجیدہ خطیب بن گئے اور اونہار طلباء دل کی یہ تبدیلیاں ابو العباس کے اسلامی فقہ کے علم کے نتیجے میں آئی، جس نے ابن عطا اللہ کو اپنے ساتھی شاگردوں کے فیصلے کا اثر نو جائزہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ تو دوستو، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم صوفی اسکالر ابو الحسن منکاری کی سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔